हैं सितारों से आगे जहां और भी है। अपना हो करीब तो जीत बस 2 कदम वहां है। साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है। हबीब मेट्रो, स्टे अहेड। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں مکتب اہل بیت سے قرار دیا، اور مکتب اہل بیت کی جو شناخت میں سے ایک شناخت ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ لہذا تمام 250 سال کی جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ظاہری طور پر روئے زمین پہ تشریف فرما رہے، مسلسل ان لوگوں کی مدد کے لیے کوشش کرتے رہے جو معاشرے کے اندر کسی سختی سے دوچار تھے، کسی مشکل سے دوچار تھے، اور یہی وہ فکر تھی جو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو چاہا ہے کہ اختیار کریں۔ معاشرے کے اندر کام، جدوجہد ایسی جس سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ امام کی تشریف آوری کا ہدف یہی بیان کیا گیا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خواجہ جماعت کو، کراچی کی خواجہ جماعت کو، جنہوں نے اپنی 100 سال سے زیادہ تاریخ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، گزشتہ سالوں کے اندر جو کوششیں آپ کے اجداد نے انجام دی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے انجام دی ہیں، آج اس کے نتیجے میں یہ ادارہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ پاکستان کے منفرد اداروں میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر تعلیمی اعتبار سے، صحت اور طب کے اعتبار سے، اور لوگوں کی فلاح و رفاہ کے اعتبار سے جو غیر معمولی کام انجام پا رہے ہیں، وہ سب موجب بنتے ہیں کہ خدا کا شکر انجام دیا جائے، اللہ سے مزید توفیقات کی دعا کی جائے، اور ہم اپنی طرف سے اس جماعت کی بہتری کے لیے، اس جماعت کی مزید ترقی کے لیے، مزید کامیابی کے لیے دعا گوئیں، اور لوگوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنی کوششوں اور توانائیوں کو جمع کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ادارہ اور زیادہ مضبوط ہو سکے، یہ ادارہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اور بالاخص کمیونٹی کی مدد کر سکے، ان کے لیے کاموں کو آسان کر سکے، اور انشاءاللہ نہیں معلوم کس مظلوم کی آہ ہوگی اور کس مظلوم کی دعا ہوگی جس کے نتیجے میں یہ سب کا سب ایک خاص سمت کی طرف بڑھے گا، امام کی تشریف آوری کی سمت انشاءاللہ، اور امام کی نصرت کی سمت، اور پروردگار عالم اس کے ذریعے سے اپنے دین کے پرچم کو عزت اور سربلندی دے گا۔ اللہ انشاءاللہ ان اداروں کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اور زیادہ کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، لوگوں کے تعاون میں اضافہ فرمائے، تاکہ انشاءاللہ کامیابیوں کا راستہ اور زیادہ طے کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I would like to take this opportunity of thanking Khwaja Sheikh Ashnashri Pirai Jamaat for having given me this opportunity to address the community members in Karachi on this beautiful event of fundraising, the Talathon. My understanding is that the Talathon has 2 fundamental objectives. Number 1 is to connect the community members with the Jamaat and the activities of the Jamaat, and to bring that affiliation, inclination towards the Jamaat as one community, as a unified Khwaja Sheikh Ashnashri community. And the second objective is to raise funds for the various projects that the Jamaat has embarked upon and continues to provide services to the community. Both of these are great objectives for community members. Imam Ali alayhi salam in Nahj Balagha beautifully mentioned to his governor Malik Ashtar when he sent him to Egypt, in which he mentioned that it is the common people, the grassroots, that are the pillars of the religion and who are going to defend you
at difficult times. So your inclination should be towards the grassroots, the people on the ground. They are your subjects. They are those who will stand firm when it comes to the hour of need. The Pirai Jamaat has a tradition of serving its community members for many, many years, hundreds of years. I have had the honor to visit a range of projects, and two outstanding projects of the Jamaat, the Fatimiyya Education Network, the schools, and the Fatimiyya Hospital. These are the pride of the community, and Alhamdulillah Ta'ala, it is great service that is being provided. And of course, these projects cannot move forward without the philanthropy and the support from community members and global donors. And hence, this brings us to the next objective of the telethon, is to raise funds to get people to come forward, individuals to come forward, families to come forward. You know, one thing that makes me really proud to be a Khwaja Shesh Nashri is to understand the philanthropy in Karachi, Pakistan. I have seen families there, always there in the spirit to raise funds, individuals, smaller enterprises, smaller donors, larger donors, you name it. Every penny counts, every rupee counts towards providing those services. And hence the appeal is to open your pockets and be generous in this beautiful month of Ramadan, where the barakah is intensified and the thawab is also multiplied as we move forward. As far as the World Federation is concerned, we are fully supporting the telethon and will continue to support the Jamaat at all levels. मैं आखिर में सिर्फ उर्दू में ये कहना चाहता हूँ कि इस टेलीथॉन को सपोर्ट कीजिए। खुदावंद ताला कौम को मुबारक करे। ख्वाजा शेष नाज़री जमात पिराई जमात की मुबारक की हो। पिराई जमात जो है सबसे बड़ी जमात है, 55,000 की मेंबरशिप है आउट ऑफ 150,000 को, जिसमें तकरीबन पूरी ख्वाजा कम्युनिटी की 1/3 आबादी कराची में है, अहमियत रखती है। और ख़ास करके आजकल के मौके पर जो कोविड-19 का मसला है, कोरोना का बड़ा मसला है, उसमें फंडिंग की ज़रूरत है। हम समझते हैं वर्ल्ड फेडरेशन आमादा है, तैयार है मदद करने के लिए, और हमारा फरीज़ा है कि हम जितना कर सके। लेकिन आज की इस शब को जब टेलीथॉन हो रहा है, उसमें हम सब का फरीज़ा है कि हम कोशिश करके इसको मजबूत करें। जब हम कोरोना के डिफरेंट डायनेमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक प्लान जो वर्ल्ड फेडरेशन बनाया है, उसमें जो शुरू में है कुछ फैमिलीज इफ़ेक्ट होगी, बाद वाला फेज़ है ज़्यादा फैमिलीज इफ़ेक्ट हो रही है। अभी हज़ारों की तादाद में फैमिलीज का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हो रहा है, उनकी मईशत में एक मुश्किलात दरपा है। और ये मौका है बेहतरीन कि हम सब की मदद करें, गरीबों की मदद करें, उन लोगों की मदद करें जो सबसे वल्नरेबल है कम्युनिटी के अंदर। और इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि खुदा ताला इस टेलीथॉन को कामयाब करे और सबको मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। तरक्की की राह में इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। अपना हो करीब तो जीत बस 2 कदम वहां है, साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है। हबीब मेट्रो, स्टे अहेड। वेलकम बैक नाजरीन। और हमारे पास जिस दौरान हम ब्रेक पर थे तो अमाउंट्स बढ़ते रहे और मुख्तलिफ लोग हमारे साथ लाइन पर आते रहे, और शेरबानो वकील वली मोहम्मद ने हमें 4 लाख रुपए उस दौरान जमा करा दिए हैं और डोनेशन दिया है। बंदा खुदा की तरफ से 2 लाख रुपए का डोनेशन आया है, और मोहम्मद अली वकील तंजानिया से हमारे पास 50,000 रुपए का डोनेशन आया है। हुसैन अली रौजानी $1,000 का डोनेशन आया है, और बंदा खुदा की जानिब से 4 लाख रुपए का डोनेशन आया है। तो मुझे मेहदी भाई लग रहा है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट अमाउंट के, और अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया हूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ही देर में अनाउंसमेंट देता हूं कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। जी कॉल ले, पहले कॉल ले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अहमद रजा है। जी अहमद रजा साहब। जी सर, मैं 1,50,000 डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद रजा साहब, आपने 1,50,000 रुपीज हमें डोनेट किया। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अच्छा, कॉल कट हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस ताबन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाजरीन, ये हमारा चौथा सेगमेंट आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम ट्रांसपोर्ट और फैमिली पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करेंगे। ये हमारा आखिरी सेगमेंट होगा।
ویسے تو جماعت کے اگر ہم پروگرامز یا انیشیٹو سے بات کرنا چاہیں تو لازمی یہ 4 گھنٹے بہت کم ہیں اور ہمیں ہر عنوان کے لیے بات کرنی پڑے گی، لیکن ہم نے کچھ چیزہ عنوانات سلیکٹ کیے اور ہم اس کی گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام. جی، کھوجا پیرا اشیاء صنعت جماعت ٹرانسپورٹ کا نظام آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس کو چلاتے ہوئے آ رہا ہے. ہم ایک پیکیج دیکھیں گے جس کے بعد ہمارے پارٹیسپینٹ پہ جائیں گے. اس سے پہلے ایک کال لیں گے، پہلے کال پھر پیکیج، پہ انشاءاللہ میں پارٹیسپینٹ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اتنی پیاری سی آواز، اتنی چھوٹی سی آواز کس کی ہے؟ کون بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ محمد مہدی. محمد مہدی. جی بیٹا، آپ کیا ڈونیشن دینا چاہیں گے جماعت کو؟ 2000 روپیز. زبردست. محمد مہدی اتنی کیوٹ سی آواز میں ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور محمد مہدی آپ بہت پیارے ہوں گے، یقیناً مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہم چلتے ہیں ٹرانسپورٹ کے پیکیج کی طرف. پہلے پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پارٹیسپینٹ کو انٹروڈیوس کریں گے. جی پیکیج رہے گا. کھوجا جماعت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ. کھوجا جماعت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گزشتہ آدھی صدی سے ممبران کی خدمت میں مصروف عمل ہے. طلبہ کے لیے اسکول اور گھر کے مابین سروس ہو یا کسی سماجی سرگرمی کے لیے ممبران کا سفر ہو، کسی ممبر کو اپنی تقریب کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے ہو یا کسی ممبر کا سفر آخر ہو، ہفتہ وار قبرستان بس سروس ہو یا مختلف اداروں مدرسوں کو پکنک وغیرہ کے لیے بسیں کرائے پر دینا ہو، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے اور اس کردار کو جماعت نے بأحسن و خوبی ادا کیا ہے. اس وقت ہمارے ٹرانسپورٹ فلیٹ میں کل 9 بسیں ہیں جو مختلف ادوار میں حاصل کی گئیں، مگر اب کافی پرانی ہو چکی ہیں. ایک جانب ان بسوں میں سفر کرنے والوں کا سفر زیادہ آرام دہ نہیں ہوتا تو دوسری جانب ان پرانی بسوں پر مینٹیننس کی مد میں خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسی ٹرانسپورٹ فلیٹ بنائیں جو جماعت اور اس کی ترقی پسند سوچ کا آئینہ دار ہو. ہماری بسیں نہ صرف جدید سہولیات سے آراستہ ہوں بلکہ ان میں سفر کرنے والوں کو آرام اور تحفظ کا احساس بھی ہو. آئیں مل کر ٹرانسپورٹ فنڈ بنائیں اور فلیٹ کی تبدیلی کے عمل میں شامل ہو جائیں. جی ناظرین، تو آپ نے پیکیج دیکھا کھوجا پیرا اشیاء صنعت جماعت کے ٹرانسپورٹ کے نظام کے مطابق. میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا برادر عدیل کپاسی کو، جو اس وقت ٹرانسپورٹ کے انچارج بھی ہیں، ٹرانسپورٹ کے ایریا کو دیکھ رہے ہیں، مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس کے لحاظ سے والنٹریلی اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. برادر عدیل کپاسی، تھوڑا سا اگر بتائیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا نظام کیا ضرورت ہے، کیا غرض و مقاصد اس کے پیچھے، کس لیے یوز ہوتی ہے، کتنی فلیٹس ہمارے پاس موجود ہیں، جماعت کتنی اون کرتی ہے، تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے کے پی ایس آئی جے کا، الحمدللہ اس کے اندر ٹوٹل 9 وہیکلز ہیں جو بڑی جو بس اور مزدہ کیٹیگری کے اندر ہے. اس میں 1 ہینو، 2 بس اور 6 مزدہ ہیں. اور جن ایریاز کو یہ کور کرتی ہے اس کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ ایریا اسکول ٹرانسپورٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو جو ٹرانسپورٹ دیتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اس کا میت اور غسل خانے کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ دیکھتی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ تمام جو ایمبولینس بھی ہے غسل خانے کے انڈر میں جو آتی ہے اور ان کی مینٹیننس اور ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. عدیل بھائی میں آپ کو پھر سے انٹرپٹ کروں گا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ میرا نام شہزاد زہرا ہے. شہزاد زہرا، بیٹا کیا ڈونیشن دینا چاہیں گی آپ؟ میں اپنی پاکٹ منی سے 2000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی پاکٹ منی سے شہزاد زہرا نے ہمیں 2000 روپیز ڈونیٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. اور اپنی دادی کی طرف سے 5000 روپیز. اچھا، دادی کی طرف سے، ان کی دادی کی طرف سے 5000 روپیز. بیٹا بہت شکریہ، آپ تمام لوگ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جی عدیل بھائی. اس کے علاوہ ان 2 شعبوں کے علاوہ جو ویکلی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ قبرستان کے لیے چلائی جاتی ہے. کبھی یہ وادی زینب کے لیے، حسینی باغ 1 نمبر اور 2 نمبر کے لیے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز جو ہے یہ اویلیبل ہے
فار ممبرس کہ وہ اس کو بک کروا سکتے ہیں اور ایک ریزنیبل ریٹ کے اوپر اپنی پرٹیکولر پکنک پارٹیز ہو گئی یا مجالس یا مدرسے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ نیا باکس دے جاتا ہے. یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایس او پیز اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو عمل ہو رہا تھا اس کے اوپر اپنے ہاسپٹل کے لیے بھی جو ڈاکٹرز کو لانا لے جانا اور جو وہاں کا جو دوسرا اٹھایا ہے اس کو لانے لے جانے کے لیے بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑی گاڑی کی ضرورت تھی تو وہاں جو ہے وہ یہ سروسز دے رہی ہوتی ہے. اچھا لازمی ایک بات اس عنوان کی بنی کہ یہ فلیٹس بہت عرصہ پرانی جو ان کی شہادت سے ادھورا رہ گیا, خرچہ بھی آ رہا ہے, بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, تو کیا تمام فلیٹس کو تبدیل کرنے کا موقع ہے اور کیا وجہ ہے, کیا بن رہی ہے وجہ کہ اس کو ہم کیوں فلیٹس تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت بھی جو مجھے ٹرانسپورٹ میں ایز این آفس بیئر سپروائز کرتے ہیں آصف بھائی, انہوں نے مجھ سے پہلے کچھ سسٹم اس طرح کا بنا دیا تھا کہ میرے لیے بہت ایزی رہا بہت ساری چیزیں مینٹین کرنا. اور شوکت آغا صاحب جو اس وقت ایز اے والنٹیئر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے بھی ہیں, تو ان کی وجہ سے کافی اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. البتہ یہ جو ٹرانسپورٹ کو فلیٹ کو چینج کرنے کی جو ضرورت ہے, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فلیٹ کافی پرانا ہے, یعنی ہمارے پاس 1985 سے وہیکلز ہیں. اس میں کچھ ضرور ہے کہ کچھ ایسی وہیکل ہیں جو ہمارے پاس بہت 1999 تک کی ہے, لیکن اس سے زیادہ نیو جو ہے وہ بہت زیادہ وہیکلز نہیں ہیں. کم سے کم بھی 21 سال پرانی بس اب موجود ہے تقریباً. ہمارے پاس ایک آدھ مزدہ ہے جو 2002 یا 2004 کے اوپر ہے, باقی اس کے علاوہ ساری جو ہے وہ پرانی ہے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اب جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا چنک ہے وہ جاتا ہے وادی زینب. وادی زینب کا ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے, گرمی بھی اور باقی پھر بیٹھنے کی فیسلٹیز وغیرہ بھی, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں ایک سیف بس کی ضرورت ہے جو ایک ایزی آرام دہ اسکول کے لیے بھی ہے. پھر اس پرٹیکولر جب اتنے بڑے دور کا رستہ ہے تو اس کے اندر سیفٹی اور سیکیورٹی بہت اہم ہے, کیونکہ رستے میں اگر اتنے بڑے رستے کے اندر بریک ڈاؤن ہو جائے تو وہ پھر ایک خود ممبر کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ لازمی ٹرانسپورٹ میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ صرف اسکول اور میت کے لیے نہیں بلکہ لوگ اپنے ایونٹ پلان بھی کرتے ہیں کہ مجھے پکنک پہ جانا ہے, مجھے فارم ہاؤس پہ جانا ہے, تو میں جماعت کی بس کو فیسلٹی یوز کر سکتا ہوں. اگر یہ خراب رہیں گی, مجھے اندازہ ہے کہ اس میں مسائل رہیں گے, میرے آرام دہ سفر نہیں ہوگا, تو شاید میں بک نہ کروں. مجھے پتا بھی ہے کہ سبسیڈائز ریٹ پہ مجھے ملتی ہے لیکن میں شاید نہ لوں اس کو. اسی لیے شاید مینٹیننس کی وجہ سے بھی, اور ہمیں نئی فلیٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ تمام حضرات کی, آپ تمام ناظرین جو سن رہے ہیں, چاہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ, PCN پہ, کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس فلیٹ کو ہمیں بہتر بنانے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے آپ کا پلیج چاہیے. اور وہ پلیج آپ کمنٹ پہ دے سکتے ہیں, ہمیں کال کر کے دے سکتے ہیں. ہماری موبائل ایپ جو KPSIG کی موبائل ایپ ہے اس پہ بھی پلیج کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی, اس سیگمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے ٹرانسپورٹ, اور اس میں آپ کی مدد کی گزارش ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ نرجس زہرا. نرجس زہرا, جی بیٹا بتائیے کیا ڈونیشن دینا چاہیں گے آپ؟ 500 روپیز نرجس زہرا نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے. بہت شکریہ بیٹا آپ کا, ہم تہہ دل سے مشکور ہیں. جی بہت شکریہ محترم عدیل کپاسی صاحب. ہم ایک نیکسٹ موضوع کی طرف چلتے ہیں, فیملی پارٹیسپیشن پروگرام کی طرف, اور ڈونیشن باکس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک پیکیج پہ جائیں گے, اس پیکیج کو ہم دیکھیں گے, اس کے بعد ہم برادر زاہد وسنانی سے اس کے حوالے سے سوالات کریں گے. جی پیکیج کو لگائیں ذرا. FPP اینڈ ایجوکیشن ڈونیشن باکس اسکیم. خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کے سابق صدر جناب شہید حمید علی بھوجانی کہ جنہوں نے 2 بامقصد اسکیموں کا آغاز کیا جو جماعت کے اخراجات اور فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک کے بچوں کی فیس کے اخراجات کو پورا کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی. آئیے ان دونوں اسکیموں کا جائزہ لیتے ہیں. فیملی پارٹیسپیشن پروگرام FPP ایک ایسی جاندار اسکیم ہے کہ جس کے ذریعے ممبران اپنے ڈونیشن کی رقم کو ماہانہ، سہ ماہی، 6 ماہی یا سالانہ بنیادوں پر جماعت میں رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس اسکیم سے نہ صرف ایک طرف جماعت کے اندرونی اخراجات پورے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جماعت کو اپنی ماہانہ اور سالانہ پلاننگ میں آسانی ہوتی ہے. اس اسکیم کے تحت جماعت کے ممبران کے گھروں سے بھی ڈونیشن کی رقم وصول کی جاتی ہے. ایجوکیشن ڈونیشن باکس
یہ ایک ایسی منفرد اسکیم ہے کہ جس میں ممبران اپنے گھر میں روزانہ کچھ نہ کچھ رقم اس ڈبے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس اسکیم سے وہ تمام ممبران بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بچوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے اس صدقہ جاریہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک خطیر رقم مسلسل ہر مہینے یا سالانہ دینے کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ اس اسکیم کے ذریعے جو بھی وہ چاہیں باکس میں بلا جھجک ڈال سکتے ہیں۔ ہر مہینے ہمارا نمائندہ آپ کے گھروں میں آتا ہے اور پرانا باکس لے کر نیا باکس دے جاتا ہے۔ آئیں اپنے شہید حمید علی بھوجانی کی دور اندیشی اور فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کی بنائی ہوئی ان دونوں اسکیموں کو کامیاب بنائیں۔ شہید کا وہ خواب جو ان کی شہادت سے ادھورا رہ گیا تھا، جماعت نے اس کی تعبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آئیں شہید حمید قائد کے مشن کو، اس خواب کی تعبیر کو، وعدے کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پروگرام جاری ہے اور صرف اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اب صرف 15 منٹ ہم آپ کی کال لے سکیں گے، اس کے بعد ہمیں سیگمنٹ کلوز کرنے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے میں اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں، اور ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں ماسٹر مائنڈ ایونٹ پلانر اور الوحدت ٹریولز اینڈ ٹورز، پنجتنی تبرکات سینٹر، سلیم انڈسٹریز، خراسان گارڈن اور MFC ڈیکوریشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پلیٹینیم اسپانسرز ہیں ان کا نام ہے حبیب میٹرو بینک، ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اور ہمارے گولڈ ممبر ہیں ٹویوٹا ساؤدرن موٹرز اور WB بائی ہمانی، اور سلور ممبر ہیں ایئر گائیڈز اینڈ EFU لائف۔ میں آپ تمام اسپانسرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جس دوران ہم مختلف سیگمنٹس دیکھ رہے تھے تو کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے، اور ان کا میں نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ بندہ خدا کی جانب سے تقریباً 1 ملین روپیز کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ وکیل محمد نورانی، انہوں نے 4 لاکھ روپے ڈونیشن دیا ہے۔ ممتاز لادک، انہوں نے 4 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا ہے، اور بندہ خدا کی طرف سے 78,780 روپے کا ڈونیشن آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام افراد کا۔ اور میں اوور ٹو مہدی بھائی پلیز۔ جی، آخری فیملی پارٹیسپیشن پروگرام کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ان بزرگان کو یاد کرنا چاہوں گا جو ہمارے کھوجا کمیونٹی ممبر کے حوالے سے، اس کھوجا قوم کے حوالے سے انہوں نے واقعی خدمات انجام دی۔ ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ علامہ حاجی ناجی، مرحوم رحیم علی چاغلا، شہید حمید علی بھوجانی، ڈاکٹر سپتین ڈوسا، دوست محمد بھوجانی، نثار ویرانی، محسن ہمانی، سعیدہ نورانی، شہداء ملت جعفریہ، مرحوم مراجعین اور تمام حضرات کے مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے یہ پیکج دیکھا فیملی پارٹیسپیشن پروگرام کے حوالے سے، تو پہلے ہم ایک کال لیں گے جس کے بعد میں برادر زاہد کے پاس جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا رات کے 2:30 بجے آپ نے ہمیں کال کیا ہے، آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں 1000 ڈونیٹ کرنا چاہوں گا، مگر مجھے ایک حدیث بھی پیش کرنی ہے۔ ارے زبردست بیٹا، حدیث پیش کیجیے۔ پہلے تو اپنا نام بتائیے، نام تو بتائیے۔ محمد سفیر حسین۔ محمد سفیر حسین، زبردست۔ جی بیٹا نام، اب آپ حدیث پیش کیجیے۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 274۔ اوکے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلینا، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر۔ Those who spend of their goods in charity by night and by day in secret and public۔ زبردست بیٹا، ماشاءاللہ۔
آپ نے ہمیں قرآن کی آیت نہ صرف تلاوت کی بلکہ اس کا میننگ بھی بتائے، اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چھپ کر بھی دیتے ہیں اور جو ظاہر بھی دیتے ہیں، خدا ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھتا۔ بالکل صحیح۔ انشاءاللہ چلتے ہیں آگے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بردر زاہد وسنانی آنری ٹریجرر ہیں اس کھوجا پیرا شیعہ اسٹوڈنٹس جماعت کے۔ زاہد بھائی ذرا بتائیں، فیملی پارٹیسپیشن پروگرام، یہ شہید حمید بھوجانی کی ایک فور سائٹڈنس، لازمی ایک ویژن تھا ان کا، کیا چاہتے تھے اس قوم سے، اس عنوان پہ کیا چاہتے تھے، کیا اغراض و مقاصد تھے؟ دیکھیے، فیملی پارٹیسپیشن پروگرام کا جواب دینے سے پہلے میں تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کھوجا کمیونٹی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لسانی یا علاقائی تنظیم ہے، جبکہ ہمارا اصل جو ہدف ہے یا جو ہماری جو شناخت ہے وہ کھوجا شیعہ اثنا عشری جماعت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو یہ جماعت بنیاد رکھتی ہے وہ اس علاقے سے، اس زبان سے جو سپلٹ ہوئی تھی وہ اس شیعہ اثنا عشری مسلک کی وجہ سے ہوئی تھی، اہل بیت سے تمسک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور جہاں جہاں یہ جماعت کے لوگ گئے ہیں یہ اور وہاں پر انہوں نے بنیاد رکھی، وہاں دو مسئلوں کو ہمیشہ کام کیا ہے۔ ایک دینی اپنی بقا کے مسئلے کے، چونکہ ہم شیعہ اثنا عشری مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے معاشرتی مسائل کو حل کرتے ہوئے۔ جب ہم معاشرتی مسائل کی بات کرتے ہیں تو جب جس چیز کی ضرورت اس علاقے کی ہوئی ہے وہاں وہ ضرورت پوری کی گئی۔ جب مائگریشن کر کے ہم کراچی میں کھوجے آئے ہیں تو وہاں پر ہمارے بزرگان نے وہ کام کیے، مثلا ہم نے معصومین ہاسپٹل دیکھی، ہم نے غلام نبی اسکول دیکھی، ہم نے نور باغ مسافر خانہ دیکھا۔ اب آج اگر کوئی کہے کہ مسافر خانہ بنانا چاہیے تو آج کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی فورٹ سائٹڈ کو دیکھتے ہوئے جب یہ پتہ چلا کہ اب خواتین کی اسکول کی، لڑکیوں کے اسکول کی ضرورت ہے، جماعت نے خاردر میں فاطمیہ اسکول کی بنیاد رکھی 50 سال پہلے، اور وہی چیز جب قوم ہماری مائگریٹ کر کے سولجر بازار اور اس کے گرد و نواح پہ آئی تو یہاں پر اگین ہمارے جو جماعت کے لیڈرز تھے انہوں نے فور سائٹڈنس دیکھی کہ اب یہاں پر ہمیں اسکول اور کالج کے نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ جب اتنا بڑا کام کرنا تھا تو شہید حمید بھوجانی نے ایک کال دی کمیونٹی کو، جس سے کہا گیا کمیونٹی کی کال یعنی فیملی کی کال، اور کہا گیا کہ فیملی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور اس کا نام رکھا گیا فیملی پارٹیسپیشن پروگرام۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا رکوں گا۔ زاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پر کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ محمد جواد۔ محمد جواد، جی محمد جواد بتائیے کیا ڈونیشن میں دینا چاہیں گے؟ میں ایجوکیشن کے لیے 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ زبردست بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایجوکیشن میں اپنے لیے بھی اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کے لیے ڈونیشن دیا، بہت بہت شکریہ بیٹا۔ جی تو یہ فیملی پارٹیسپیشن پروگرام جو ہے یہ اس وقت کی نیڈ تھی ہماری کہ اس اسکول کے، اس ایجوکیشن کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ہر فیملی اپنا حصہ دے تاکہ کمیونٹی کی یہ جو نیڈ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ لہٰذا ماہوار، سہ ماہی، شش ماہی اور سالانہ طور پر لوگوں نے اپنی اپنی کمٹمنٹس دی، اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا یہ کاروان۔ صحیح۔ اور پھر لازمی ایک سوال آتا ہے کہ فیملی پارٹیسپیشن پروگرام کے اندر ہم جیسے ڈفرینٹ ڈونیشنز لے رہے ہیں، خمس لیتے ہیں، کیا ہمارے پاس اجازت بھی ہے؟ کس طرح کا ڈونیشنز میں لیا جاتا ہے؟ پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے سوال پہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پر کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ میں حسن عسکری ہیمانی ہوں ایران سے۔ ماشاءاللہ، حسن عسکری صاحب ہیمانی صاحب ایران سے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر۔ جی بیٹا کیا ڈونیشن دینا چاہیں گے آپ؟ میں 5,000 روپیز ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، ایران سے بھی ہمارے بچوں نے ہمیں ایجوکیشن کے لیے 5,000 روپیز ڈونیٹ کیا۔ بیٹا میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اگر 2:30 بجے کا ایک اناؤنسمنٹ علی بھائی اپنے جی خوبصورت الفاظ سے، اور میرے پاس ابھی ایک اناؤنسمنٹ اسکرین پہ بھی چل رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم اس وقت 1,34,42,420 روپے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک اچھا اماؤنٹ ہم 2:30 بجے پہنچ کے دکھا چکے۔ جی 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 زاہد بھائی۔ جی آپ جو سوال ہے دیکھیں، فیملی پارٹیسپیشن پروگرام تو پارٹیسپیشن ہے کمیونٹی کی، تاکہ وہ اپنی اس فیملی کے اندر جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ دیتے رہیں منتھلی اور ہاف ایئرلی اور جو بھی اپنی فریکوینسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو خمس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، دیکھیں جماعت کے جو مختلف اخراجات ہیں ان کے سلسلے میں چونکہ یہ تعلیم کے لیے ہے، صحت کے لیے اور بہت سے اور فلاحی کاموں کے لیے ہے، مہاراجین نے ہمیں مختلف جو ہے وہ ان تینوں مد میں اجازت دیے ہوئے ہیں مخصوص چیزوں کے لیے۔ کہیں جو ہے وہ پیشنٹ ویلفیئر کے لیے دیا ہوا ہے، کہیں تعلیم پہ اخراجات کے لیے دیا ہوا ہے، کہیں کچھ خاص
ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں اجازت دیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ اجازے موجود ہیں. جو افراد خمس کی مد میں دینا چاہتے ہیں وہ خمس کی مد میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور جو اس میں سہم سادات آتا ہے اسی مد میں ہم وہ سہم سادات کے لیے سادات کے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں. پراپر ریسیپٹ ملنا, وہ طریقہ وہ سب مل رہا ہوتا ہے. جی بالکل, پہلے انیشلی ہم اپنی رسید دیتے ہیں اور پھر یہ اس کی جو ہے انفارمیشن مراجعین کے دفتر تک جاتی ہے اور وہاں سے رسید آتی ہے اور پھر ہم کو مہیا کرتے ہیں. اب لازمی ایک بات آتی ہے کہ فیملی پارٹیسپیشن پروگرام شہید حمید بھوجانی کا ایک خواب تھا جو انہوں نے پورا کیا, اور ماشاءاللہ آپ آج ہماری تمام کمیونٹی سے بہرمند بھی ہو رہی ہے, فائدے بھی لے رہی ہے. تو کیا یہ کھوجہ کمیونٹی کے لیے ہے یا نہیں, یہ فاطمیہ اسکول کے لیے ایجوکیشن, ہم کیا فاطمیہ اسکول کو محدود کرتے ہیں یا نہیں, فاطمیہ کھوجہ کمیونٹی کا کوئی بھی بچہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں فیملی پارٹیسپیشن پروگرام تو فیملی کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. اب آج اگر ہماری نیڈ اس پہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے تو کمیونٹی ایجوکیشن کی طرف, میں نے اسی لیے نور باغ مسافر خانے کی مثال دی تھی کہ اس وقت کی نیڈ وہ تھی. آج کی نیڈ اگر ہاتھ چینج ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم اپنی نیڈس کو تو میں اس میں لازمی بات سمجھنا چاہوں کہ شہید حمید بھوجانی جب اسٹارٹ کیا تھا تب تو بالکل یہ تھا کہ ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن ہوئی اس پورے کام کے اندر, اور اب وہ کسی بھی مد میں لیا جاتا ہے. مہدی بھائی میں اس وقت روکوں گا, میرے ساتھ رضا مرچنٹ ہے, اس وقت ہمارے ٹورنٹو کے جو ایمبیسیڈر تھے ان سے رابطہ ہو گیا ہے. جی رضا مرچنٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ جی رضا مرچنٹ صاحب کیا کہیں گے, آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا پوزیشن لگ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ ہم ہر سال یہ پروگرام یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر, اور کافی بہت اچھا رہتا ہے پروگرام, اور بہت ہی آپ لوگ محنت کرتے ہیں اس پروگرام میں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اینڈ سے جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں, اور ہماری کمیونٹی یہاں ٹورانٹو میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, انشاءاللہ ہر سال ہم کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے ہم سب کو کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. اچھا رضا بھائی, کیا آپ نے وہاں پر ہمارے لیے محنتیں کی ہیں؟ سوری واپس ریپیٹ کریں گے؟ آپ لوگوں نے وہاں ہمارے لیے کیا ڈونیشن کلیکشن کی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو فائنل اماؤنٹ تو انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے بتاؤں گا, کیونکہ ابھی ہمارا آفٹرنون کا ٹائم ہوا ہے. لیکن میں آپ کو لاسٹ ایئر کے نمبر بتا دیتا ہوں. لاسٹ ایئر کے ہمارے نمبر سے ہم نے تقریباً $7,500 کلیکٹ کیے تھے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس بار بھی کوشش ہے کہ اس نمبر کو ریچ کریں, یا تھوڑا تو اس نمبر سے بھی انشاءاللہ آگے جائیں. انشاءاللہ تو میں آپ کو انشاءاللہ فائنل فگر ڈے اینڈ تک میں آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی زید بھائی, تو جو آپ بتایا تھا, میرا سوال مقصد یہ تھا کہ اس میں کوئی بھی بچہ, چاہے وہ ہیلتھ, ہماری کمیونٹی کسی لحاظ سے بینیفیشری بھی ہو سکتی ہے, پارٹیسپیٹ بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں وہ ایجوکیشن ہو, وہ ہو سکتا ہے وہ ہیلتھ ہو, وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایونٹ کوئی اور ہو, لیکن بینیفیشری بھی کوئی ہو, ہمارا کوئی بھی کمیونٹی ممبر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں وہ فاطمیہ اسکول کا ممبر ہو, وہ کوئی بھی بینیفیشری ہو سکتا ہے. اس پر یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل. دیکھیں فیملی پارٹیسپیشن کے طور جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں وہ اس وقت تو ہم ایجوکیشن پہ ہی خرچ کر رہے ہیں کمیونٹی کی. انشاءاللہ کہ اماؤنٹ اگر وسیع ہوتا ہے تو ہم اس کو دوسرے مد میں یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں کمیونٹی کی ایجوکیشن جو ہے فاطمیہ اسکول تک محدود نہیں ہے. ہم یہاں پر ہائر ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم اس کے علاوہ اسکالرشپ پہ بھی کام کرتے ہیں کمیونٹی کے بچوں کے لیے. تو یہ تمام وسائل جو ہے اس سے روزگار لے جاتے ہیں. اچھا, اب لازمی ایک بات آتی ہے کہ فاطمیہ یعنی فیملی پارٹیسپیشن پروگرام موجود ہے, لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈونیشن باکس کی اسکیم بھی چلتی ہے. اب یہ دو پروگرام کیا آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا نہیں, یہ دونوں الگ مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اگین یہ ایک ویژن تھا شہید حمید بھوجانی کا کہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیملی پارٹیسپیشن شروع ہوا ہے تو یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی اماؤنٹ تھی, اور اس اماؤنٹ کو کمیونٹی کا ہر فرد شاید نہیں دے سکتا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فیملی پارٹیسپیشن ہے تو فیملی کا ہر فرد اس میں پارٹیسپیٹ کرے, لہٰذا ایک باکس بھی رکھا گیا تاکہ جو جتنا اماؤنٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کے تھرو دے کے ہم تک پہنچائیں, اور ہم ساری فیملی اس کو فیل کرے کہ یہ ہماری اپنی سارے ادارے ہیں جو چل رہے ہیں, اور اس میں اپنی اونرشپ فیل کر سکتے ہیں اس کو. بالکل صحیح. اور باقی اچھی بات ہے کہ بہت سے لازمی فیملی پارٹیسپیشن پروگرام میں ہم ایک اسپیسیفک کرتے ہیں کہ مثلا $2,000 $2,500 وہ خاص ایک اماؤنٹ مختص کرتے ہیں. ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں $10 دے سکتا ہوں دن کا, تو ٹھیک ہے اس کے لیے ایجوکیشن ڈونیشن باکس ہے, وہ رکھے, اس کو یوز کرے, اور وہ چاہے وہ مہینے میں $300 دے, لیکن وہ خود ایک بینیفیشری ہمارا بنتا ہے. لازمی اس میں آگے بات بنتی ہے کہ دونوں کیس میں فیملی پارٹیسپیشن پروگرام ہو یا ڈونیشن باکس ہو, دونوں میں حصہ لینے کے لیے ہم ناظرین چونکہ آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ لازمی پہلے ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیسے حصہ لیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی علی عباس بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی علی عباس صاحب فرمائیے, کیا ڈونیشن دینا چاہیں گے آج آپ؟ جی 150 میں چاہوں گا. دوبارہ سے بتائیے.
150,000 1.5 लाख रुपए. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. 1.5 लाख रुपए आपने डोनेट किया. तकरीबन रात के 2:45 बज रहे हैं और हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी मेंबर्स इस वक्त भी जाग रहे हैं. ना सिर्फ जाग रहे हैं बल्कि ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं और बड़े तादाद में हमें डोनेशंस भी दे रहे हैं. जी जाहिद भाई, अगर थोड़ा सा उसमें बताएं कि कैसे नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर उनको डोनेशन बॉक्स में हिस्सा लेना है, फैमिली पार्टी में प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, तो कैसे आप इनरोल कैसे होना है? जी बिल्कुल, इसमें आसान है. जब भी कोई इस सिलसिले में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे फॉर्म्स मौजूद हैं, वो फॉर्म फिल करके भी दे सकता है. अब तो हमारी ऐप भी आ गई है, उसके थ्रू भी वो डाउनलोड करके चीज़ें बता सकता है. साथ साथ कभी भी वो कॉल कर दे फ्रंट ऑफिस पे और वहाँ से हमारा नुमाइंदा खुद आके जो है वो उनसे फॉर्म और उनको बॉक्स भी मुहैया कर सकता है, या अगर वो खुद फ्रंट ऑफिस पे आके सही करना चाहें तो उसको. अच्छा, ये लाजमी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तमाम काम इजीली यहाँ से तो पॉसिबल, लाजमी मोबाइल ऐप से तो बहुत बेनिफिट होगा, वेबसाइट से बेनिफिट होता है कि लोग इंटरनेशनली बात कर सकते हैं. इंटरनेशनल मेरे कम्युनिटी मेंबर्स जैसे रजा मर्चेंट थे, बहुत सारे अफराद ने, नवीद मुकद्दम ने बात की, कुछ लोग डिफरेंट ईरान से डिफरेंट जगह से बात कर रहे हैं, वो डोनेशन देना चाहते हैं, वो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस मद में. इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे आपसे कनेक्ट होगी? बिल्कुल सही. देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोविड का मसला हुआ उसमें एक बड़ी तादाद में इंटरनेशनली हमारे मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. हमने ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ के लोकल नंबर्स दिए थे अकाउंट्स के, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए अभी भी जो टेलीथॉन हो रहा है इस सिलसिले में भी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को अपने एम्बेसडर के नंबर्स दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर्स वहाँ से, और वर्ल्ड फेडरेशन का भी अकाउंट नंबर मौजूद है, इसमें कंट्रीब्यूशन दी जा सकती है और उसके थ्रू हमारे पास आ जाती है. इससे मेंबर को एक और फ़ायदा ये मिल जाता है कि वहाँ की लोकल रिसीट भी मिल जाती है जो उसके टैक्स के बेनिफिट के लिए भी काम आ जाती है. तो ये एक अच्छा उनके लिए भी बेनिफिट हो जाता है और उसके थ्रू जो है वो कम्युनिटी यहाँ पे पैसे अपने भिजवा सकती है. तो कोई अगर ऐसी कोई जेनेरिक नंबर मिल सकता है कि एफपीपी के लिहाज से या डोनेशन बॉक्स के लिहाज से हमारे पास आधा मंथली कितना हम कलेक्ट कर पा रहे हैं इन कम्युनिटी मेंबर्स के जरिए? देखिए, फैमिली पार्टिसिपेशन में अमाउंट जो है वो बहुत कंसिस्टेंटली चल रहा है. बहुत हम इस पर काम नहीं कर पाए इतना ज़्यादा क्योंकि दूसरी चीज़ों से हम मसरूफ़ थे. लेकिन डोनेशन बॉक्स में मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहता हूँ अली रज़ा कनानी साहब का. हमारे सीनियर पुराने मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी रह चुके हैं. उन्होंने जब इस टेन्योर में 2018 में ये चार्ज संभाला तो बहुत सारे बॉक्सेस इनएक्टिव हो चुके थे. माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया और तकरीबन 50% नए बॉक्सेस का इजाफा किया, ना सिर्फ बल्कि आप उस अमाउंट को तकरीबन दुगना कर चुके हैं. तो ये वो काविश है कि जिस पे मुसलसल वो काम कर रहे हैं. और इस वक्त चूँकि हमने जानबूझकर अपने लोगों को नहीं भिजवाया इस कोविड के माहौल में कि ताकि वो घरों पे जाएं और बॉक्सेस लाएं, लेकिन ये दोबारा सिलसिला ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि वापस ले आएंगे. वैसे तो खैर ये टेंजेंट डिस्कशन है, लेकिन चूंकि आप ऑनरेडी ट्रेजरर भी हैं तो मैं कुछ सवाल इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ करना चाहूँगा. बिल्कुल आखिरी मरहले पे हम जाते जा रहे हैं. कोविड के हवाले से भी लाजमी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, हमने इस पर बात भी की पहले सेगमेंट के अंदर. एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से एक इंसेंटिव एक चीज़ आई थी कि हमें 20% हमें देना है, तो क्या ये हमने किया है? ये काम हमारे स्कूल में हुआ है? किस तरीके से हुआ है? मतलब आप इसे इंसेंटिव कह रहे हैं, मैं अगर मैनेजमेंट साइड से सोचूं तो ये हमारे पर प्रेशर था. डेफिनेटली गवर्नमेंट की कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो हमें उसको फॉलो करना होता है और हम इसको करते हैं. और इससे हम भी फील कर रहे थे कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से ना भी आता तो हमारे वेलफेयर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं. कभी भी कोई ऐसी नीड होती है तो हमने बिल्कुल उनको पास ऑन किया है, उस 20% को इमीडिएटली पास ऑन किया है. बल्कि हमारी अप्रैल की जो रिसीट्स जो चालान थे वो जा चुके थे, उसको हमने वापस लेके दोबारा 20% डिस्काउंट के साथ दिया है. इस महीने के मई के भी जा चुके हैं और ये 2 महीने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने ज़रूर पूरा किया. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. अच्छा अदील भाई, एक सवाल लाजमी ट्रांसपोर्ट के हवाले से जब बात हम कर रहे थे तो वो हमारी बात रह गई कि जो प्लान्स हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो क्या है? लाजमी हम अभी तक जो 8-9 फ्लीट से कुछ काम कर पा रहे हैं, आप लोग क्या आगे कुछ और चीज़ सोच रहे हैं? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है और वो रेवेन्यू जनरेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर इस टेन्योर के स्टार्ट के अंदर आसिफ भाई के साथ डिस्कशन के अंदर हमने देखा था. उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ये रेंटल प्रोजेक्ट है कि हम एक पर्टिकुलर अपनी बसेस किसी पर्टिकुलर पिकनिक पार्टीज़ मदरसों वगैरह के लिए प्रोग्राम्स के लिए देते हैं. इसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर हमने दूसरे स्कूल से और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोगों से हमने राब्ते किए और कोशिश की कि उनको जो है वो ऑफ़र करें कि वो उनके पास जब कभी भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो हमसे कांटेक्ट करें. इसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो रेवेन्यू साइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो कंट्रीब्यूशन आफ्टर द कॉस्ट वो जो है वो टुवर्ड्स दी
अदर प्रोजेक्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक रेंटल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जिसके अंदर किसी को पर्टिकुलरली 5 डेज 10 डेज 15 डेज के लिए व्हीकल चाहिए रेंट के ऊपर, तो हम वो भी जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। बहुत ज़बरदस्त जी। एक कॉल आई है, अगर अली भाई कॉल लेने। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, हमारे एम्बेसडर है जिद्दा से मुस्तफ़ा बाबा साहब। मुस्तफ़ा बाबा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुस्तफ़ा बाबा साहब, आपने भी हमारे लिए वहां पर बड़ी कोशिशें की है एज ए एम्बेसडर। मेरा जो सब ठीक ठाक है और मतलब जो है परवरदिगार जो है वो जमात के अपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है वो जमात के ऐसे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है वो किसी के मोहताज नहीं है, और माशाल्लाह जमात के जो है वो सारे काम सारे हैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हुए। अच्छा मुस्तफ़ा साहब जरा सा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो अपने कम्युनिटी के सारे लोग जो है जो के वाकिफ है, सारे जमात के सारे काम जो किस्म से जो हो रहे हैं उनसे वो लोग सब वाकिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है इनका रिस्पॉन्स है, और इंशाल्लाह इसकी आउटपुट जो भी है वो आज या कल तक जो है इंशाल्लाह इसकी आउटपुट यहाँ से इंशाल्लाह थोड़ा सा डिले है, अदरवाइज जो है सारी चीजें जो है वो सब अप्लीकेट है इंशाल्लाह। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वहाँ जो आपने डोनेशंस कलेक्ट किए हैं वो आप जमात को इंशाल्लाह ट्रांसफर करवा देंगे। जी जाहिद भाई, मैं बिल्कुल आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपसे कहूँगा कि आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस पूरे फैमिली पार्टी प्रोग्राम के, इन स्पेसिफिक डोनेशन बॉक्स या इन जेनेरिक जमात में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आप आखिरी 1-8 मिनट लेके इंशाल्लाह। पैगाम से ज़्यादा मुझे 2018 का टेलीथॉन याद आ रहा था। अली भाई बार बार मुझसे सवाल करते थे कि आप ट्रेजरर बने, 2 महीने स्टार्ट हुए थे, ये इतना बड़ा लॉस कैसे इसको कवर करेंगे। वाकई मैं सुनता था उस वक्त तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे पूरा किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी देने वाली कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी समझती है कि हमें अपने उन लोगों को जिनकी जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ने कोई भी ऐसा वक्त महीना नहीं गुजरा कि जब हमारे पास जो है वो एंड ऑफ द मंथ सैलरी या किसी मंथ में पैसे देने के लिए ना हो। मुसलसल अल्लाह की तरफ से जो है ख़ास इनायत जारी रही। हमने ये जब शुरू किया कोविड का प्रोजेक्ट, उस वक्त भी हमारे पास बिल्कुल शुरू में फ़ंड नहीं थे, और हमने कहा कि इसको कैसे नीड को पूरा करें। जब हमने स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पहला महीना कंप्लीट किया, माह रमज़ान के राशन दिया है, अब हमने रेंट भी देना शुरू किया है कर्ज़ हसना के तौर पर अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को। टेलीथॉन आपके सामने कोविड में इतना फ़ंड आ चुका था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा जब लास्ट मीटिंग हुई है हमारी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद हम 50% ऑफ द मार्क पे पहुंच पाएंगे, और मुझे अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि शायद हमने क्रॉस कर दिया होगा लास्ट ईयर का मार्क। ये खुदा की ख़ास इनायतें हैं। मुझे एक बात समझ में जो आई, एक तो ईमान ताज़ा हुआ है इस 2 साल में, जो समझ में आया है कि ये खुदा के काम हैं, ये काम वैसे ही होने हैं जैसे होने हैं। बस ये मुझे और आपको देखना है कि क्या मैं इससे कुछ हासिल कर सकता हूँ तौफीक को, क्योंकि काम तो अपनी जगह पर है, उसे होना है। अगर मैं इस तौफीक से कुछ हासिल कर सकता हूँ खुदा की इनायत से, तो मैं इसको हासिल कर लूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ाहिद वसनानी साहब, मोहतरम अदील कपासी। ये वाक़ईन हम जिनके चाहने वाले, जिनके मानने वाले आइम्मा अहले बैत, आज ख़ासुद्दीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब, बीबी खदीजा के हवाले से ये टेलीथॉन मंसूब, और जिस तरह नाज़रीन ने सपोर्ट किया, जिस तरह नाज़रीन ने इस प्रोग्राम को आगे चलाया, और अब बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ आ गए। एक कॉल ले लेते हैं जिस पे इसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताया गया कि ईरान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उन्नत हिमानी बोल रही हूँ ईरान से। जी बेटा, क्या कहेंगे आप? मैं 5000 रुपीज हॉस्पिटल के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। जबरदस्त, आपने 5000 रुपीज डोनेट किया है हॉस्पिटल के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। नाजरीन, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब इस वक्त कॉल तमाम हमारे नुमाइंदे अब उठाएंगे और वो आपसे अब आपका डोनेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आखिरी मराइल हैं और आखिरी मराइल की तरफ हम जा रहे हैं। ओवर टू यू। जी, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए और आखिरी
اعلان کے لیے کہ جو اب تک ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس پورے ٹیلی تھون میں، آپ تمام ناظرین کی توسط سے آپ نے جو باتیں سنی آپ کو لازمی سمجھ میں آیا ہوگا. اور میں واپس کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے کام اس سے بڑھ کر ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ناظرین، آپ ایز اے قوم ہم سب مل کے جب کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈونیشن کے ذریعے، چاہے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے ذریعے. تو انشاءاللہ اس کے لیے میں دعوت دوں گا محترم اصغر پروانی، محترم عقیل بھانجی، یہ دونوں مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں، ان کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، جس کے ساتھ محترم مولانا اصغر شہیدی صاحب جو آنرری سیکرٹری ہیں، اور پریزیڈنٹ محترم ابو الحسن گوگل صاحب، اگر یہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ووٹ آف تھینکس کے کچھ جملات ادا کریں، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ ہم نے اب تک کتنا کلیکٹ کیا، کتنا ڈونیشن ہم نے جمع کیا اس پورے ٹیلی تھون میں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ. آئیے سر، یہاں آ جائیے، اس طرف ہے شہیدی صاحب. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور کے اوپر ہم سب اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جو بالکل آخری ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ قبولیت کا بھی ٹائم ہے، سحر کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اور یقیناً جیسے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، اور لمحہ بہ لمحہ ہم دیکھتے آتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے پروردگار عالم نے مدد کی، محسوس کرتے ہیں ہم پروردگار کی مدد کو، کہ جہاں پر واقعاً کوئی سہارا نہیں ملتا ہے وہ توسل ہوتا ہے جو اہل بیت سے ہوتا ہے، پروردگار سے ہوتا ہے، اور وہ مدد کرتا ہے. اور یقیناً اس کے اندر اہل بیت سے توسل، امام زمانہ سے توسل جو ہے ایک اہم عنصر ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے سب کے سب جو ہے وہ ایک موفقیت اور ایک کامیابی کو حاصل کر پاتے ہیں. میں شکر ادا کروں گا ان تمام فلینتھروپسٹ کا، ڈونرز کا، کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ نہیں کہ ٹیلی تھون کے اندر ہی دیتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سال بھر دیتے رہتے ہیں، اور صرف خود سے نہیں بلکہ جب ہم بھی ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہے اس وقت یہاں پہ مشکل میں ہے، تو اس وقت بھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں رہتے. اور قوم کے مشکلات کو حل کرنے میں ان تمام ڈونرز کا، فلینتھروپسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ممبرز، اسپیشلی جو ہمارے چھوٹے ممبرز تھے، جو 4 سال 5 سال 6 سال کے بچوں نے، 8 سال 10 سال 11 12 سال 15 سال کے ہمارے بچے، نوجوانوں نے جو فون کیا، انہوں نے ڈونیٹ کیا، ریگارڈلیس کتنا ڈونیٹ کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے. خود پارٹیسپیشن کا ہونا، یہ جذبہ ہونا ایثار و قربانی کا، یہ ایک اہم رکھتا ہے. انفاق کا، چیریٹی کا، یہ ہمارے قوم کے اندر ہونا چاہیے. اور ہماری قوم، خوجہ شیعہ اثنا شری قوم جو ہے، اپنی چیریٹی سے، انفاق سے، سوشل ورک سے، خدمت خلق سے پہچانی جاتی ہے. اور میں تمام والنٹیئرز کا، کیونکہ جنہوں نے اپنی تمام تر محنتوں کے ساتھ شریک ہوئے، بالخصوص ہمارے آج کے 2 جو ہوسٹ ہیں، ہمارے علی رضا لالجی صاحب جو ہر دل عزیز ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے مہدی ہریانی صاحب کہ جو ہر کوئی انہیں جانتا ہے اس معاشرے کے اندر. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور تمام والنٹیئرز کی، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے جتنے بھی یہاں پر افراد موجود ہیں، ہمارے چاہے وہ امپلائیز ہوں چاہے والنٹیئرز ہوں، ہمارے امپلائیز نے بھی اپنی امپلائمنٹ سے بڑھ کر کام کیا، ایز اے والنٹیئر کام کیا، آگے بڑھ کر آئے، اور نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو، چاہے راشن کا ہو، چاہے ٹیلی تھون کا ہو، چاہے قبرستان، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس میں ماشاءاللہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں رات بھر. اور آج بھی یہاں پر اس وقت 3 بج چکے ہیں تقریباً، اور یہ ہمارے سارے افراد موجود ہیں. ان سب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اور تمام افراد کا کہ جنہوں نے کسی طرح سے بھی
جماعت کے لیے، نہ فقط اس ٹیلی تھون کے لیے، کسی طرح سے بھی کوئی انہوں نے کام کیا ہو اور کوئی بھی خدمت انجام دی ہو، پروردگار ان تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ مزید انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اسپیشل کچھ اناؤنسمنٹ بھی ساتھ کرتا جاؤں۔ میں نے اپنی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارے کووڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس میں ورلڈ فیڈریشن نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان فیڈریشن نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کی کنٹریبیوشن بھی رہی اور آج بھی ہے، ان کے ساتھ مسلسل ہمارا رابطہ ہے، وہ ہمارے ساتھ پوچھتے رہتے ہیں اور تمام چیزیں ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے لیے لوکل ڈونرز نے ہمارا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے کنٹریبیوشنز دیے ہیں اور جس طرح سے آج بھی آپ نے سنا کہ ورلڈ فیڈریشن نے اس کووڈ کے ایشو سے ہٹ کر بھی ٹیلی تھون کے لیے $10,000 جو ہے انہوں نے ڈونیٹ کیے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے سنا، دوبارہ سے میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اس ڈونر کا، اس بندے خدا کا۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی جیب سے اتنی آسانی سے پیسے نکالے، لیکن اس بندے خدا نے فاطمیہ ہاسپٹل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس بندے خدا نے جنریٹر کو ڈونیٹ کیا جو 1.5 کروڑ روپے کا تھا، 15 ملین کا۔ تو یہ خود ایک آسان چیز نہیں ہے، خدا ان کے رزق کے حلال میں وسعت عطا فرمائے اور انہوں نے نیک توفیقات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں یہی عرض کرتا چلوں، اسی ڈونر نے کہ جس نے یہ جنریٹر ڈونیٹ کیا ہے، انہوں نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ مزید دیے ہیں ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے۔ پھر اسی ڈونر نے مزید دیے ہیں 15 لاکھ روپے ٹیلی تھون کے خاص اس کے لیے، یعنی یہ 25 لاکھ روپے مزید انہوں نے اس طرح سے دیے ہیں اس کام کے لیے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب ہاں وہ ایک آخری والا اعلان رہ گیا ہے کہ جو اسی لیے میں اکیلا نہیں آیا ہوں، اپنے ساتھ جو ہے صدر صاحب کو بھی لے کر آیا، ماشاءاللہ عقیل بھانجی صاحب کہ جن کی ایکٹیویٹی سے پوری کمیونٹی آگاہ ہے، ہمارے ساتھ اصغر علی پیروانی صاحب بھی موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں اور ایک فعال رکن ہیں، یہ بھی موجود ہیں، سب کو ساتھ لے کر آئیں۔ زاہد بھائی ہمارے ٹریجرر، ان کی اجازت کے بغیر ہم لوگ آگے نہیں ہٹ سکتے، کوئی سائن نہیں کر سکتے، تو ماشاءاللہ آج بھی سب ان کی اجازت سے اور ان کی بہت ساری کاوشوں سے یہاں پر ہے۔ عدیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور علیزہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ مہدی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بس میں آخری چند لمحات ہیں، میں انتظار کروں کہ 3 بج جائیں، شاید اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا سسپینس جو ہے علی بھائی سے تھوڑا سا میں نے سیکھا بیٹھ کے کہ کس طرح سے کریٹ کیا جائے۔ الحمدللہ ہماری توقع بالکل نہیں تھی، ہم یہ تھا کہ ہم یہ کووڈ کا صورتحال ہے، یقین کیجئے کہ ہم 1 کروڑ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ لوگوں نے آلریڈی اتنا خرچ کیا ہے راشن میں اور بہت سارے مختلف مد میں۔ ہمارے ممبرز پہ ہمیں فخر ہے کہ کبھی بھی وہ پیچھے نہیں رہتے۔ اس دفعہ بھی جو مشکلات ہوئیں، اور نہ فقط کمیونٹی کے خوجہ شیعہ اثنا عشری کمیونٹی کو صرف نہیں دیکھتے، بلکہ سادات کو، نان سادات کو، بلکہ نان شیعہ حضرات کو بھی انہوں نے پوری کمیونٹی نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں جہاں تک ان کی ممکن ہے۔ تو یہ واقعاً ایک بہت اچھی بات ہے اور یہی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی سیرت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن آج بھی ہمیں بھی تعجب ہے، یقیناً آپ کو بھی تعجب ہوگا اور خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے اس بات کے اوپر کہ آج اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا بھرپور اعتماد دکھایا ہے، بھرپور ساتھ دیا ہے، اور جو ہم نے جمع کیا ہے وہ 1 کروڑ 61,14,700 روپے۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آغا بھی تو اس میں مزید جی ابھی آپ کو بتا چلوں کہ یہ وہ رقم ہے کہ جو اس وقت تک آئی ہے۔ تو 1 کروڑ 61,14,700 روپے اب تک جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پورے قوم کے لیے۔ اچھا یہ بھی میں اعلان کرتا چلوں کہ یہ ڈونیشنز پروگرام ختم نہیں ہوتے۔ آپ اپنے پلیجز کو جو ہماری اینڈرائیڈ کی ایپ بنی ہے اس میں پلیج کر سکتے ہیں۔
ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے میڈیا جس سے آپ کو وصول کرتے ہیں اس کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. آپ جو سیکریٹریٹ کا یا سیکریٹری کا جو ای میل ایڈریس ہے یا ٹریجرار کا ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں آپ کے پلیجز کو. انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز آپ سے رجوع کریں گے اور اس اماؤنٹ کو آپ سے قبول فرمائیں گے. میں پروردگار سے پھر ایک دفعہ شکر ادا کرتا ہوں اور پروردگار کا کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح ایثار، ان کی طرح تو نہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایثار اور قربانی اور انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آخر میں دعائے امام زمانہ سے ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچیں گے. سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.